حکم مجھے بانیان کی طرف سے ہے جناب سلیمان بن داؤد نبی کا قصہ پڑھنے کے لیے. میں شاہ صاحب کے یہاں بھی پیچھے آیا تھا غالباً جماعت ثانی کے خمسے میں، اس میں وقت کی کمی تھی اور وہاں کہا تھا کہ جہاں سے چھوڑ رہا ہوں اگلی مجلس پہ یہیں سے شروع کروں گا. لیکن اب آپ تلہاڑا صاحب کو اتنا مفصل انداز میں سن چکے ہیں، قرآن وہ سامنے رکھ کے آپ کو اتنی مزیدار قصے سنا چکے ہیں. میں پہلے تو دو چار شعر سنانا تھوڑا ماحول ویدا اس پاسے گل گئی تے پڑھیں گے، نہیں تو پھر انشاءاللہ کسی اور. ویسے تو 5 مجلسیں ہیں جناب سلیمان بن داؤد پہ، آپ کو انشاءاللہ پھر کبھی کنٹینیو کر کے پورا مضمون سنا دیں گے. مصرع پڑھا ہے یہ مجلسیں، شعر پاکستان کے نہیں، جلال پور ہندوستان سے چل کر آپ کے تک پہنچے ہیں. دوسرا مصرع آپ جیسے بھی سنے میں راضی ہوں، بس آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ مجھے بتا دے کہ گل تو ان پسند آئی ہے، اور آپ کی مسکراہٹ ہی میری قیمت ہے. یہی مجلس ہوندی ہے، کوئی ہتھی پوینڈ دنا یا چھت نہ لگن نو مجلس نہیں آتے، کمپٹیشن مجلس نہیں ہوتی. آپ سنیے اور مسکرائیے. یہ مجلسیں یہاں بیٹھو عقیدتیں لے کر، یہاں سے اٹھنا تبرک میں جنتیں لے کر. حضور بہت شکریہ، حضور بہت شکریہ، حضور بڑی. یہ مجلسیں یہاں بیٹھو عقیدتیں لے کر، یہاں سے اٹھنا تبرک میں جنتیں لے کر. تو جوان ہو، کم از کم تھوڑی مسکراہٹ، میں منگی مسکراہٹ میں. یہ مجلسیں یہاں بیٹھو عقیدتیں لے کر، اداس نہیں بیٹھنا. میں 10 دن میری گل پسند نہ آوے تھا، بلکہ میں تھوڑا چہرہ ویکھ کے ایک شعر تمہیں اور سنا رہا، نہیں تو میں اگے جا رہا سا. لفظ ہے ندامت. ندامت کہتے ہیں شرمندگی کو، پشیمانی کو، احساس زیاں کو، احساس رائگانی کو، احساس زائگی کو، ضائع ہو جانے کو کہتے ہیں ندامت. اب شعر سنیے. یہ مجلسیں یہاں بیٹھو عقیدتیں لے کر، بڑا پیارا کلام ہے. یہاں سے اٹھنا تبرک میں جنتیں لے کر، مصرع پڑھ رہا ہوں وہاں تک آ گیا ہر بھی ندامتیں لے کر. وہاں تک بہت، آپ یقین جانے آپ بہت اچھا بول رہے ہیں، آپ یقین جانے بڑا لطف آ رہا ہے. میں اب اس سے آگے بولوں گا تو شاید اب جج کرنے والوں لوگوں کا زمانہ ہے، خوش آمد میں بات آ جائے گی. یقین جانیے بہت لطف آیا مجھے جو آپ نے خیرات کی ہے. وہاں تک آ گیا، ایڈی تو ٹھڈ کونی پہ بندہ چادر چ بکل مار کے بوے، لیکن اگر تھوڑے جہا اپنے آپ کو ایزی کر سو تے مسکرا سو تے من خوشی ہو سی. یہ یقین رکھ کے بیٹھیے گا کہ وہ ہر کسی کی مراد پوری کرتے ہیں. اب میں شعر پورا اور پڑھ بھی میں یہ آپ کے لیے رہا ہوں میرے بھائی، بالخصوص آپ کے لیے بھی. یہ مجلسیں یہاں بیٹھو عقیدتیں لے کر، یہاں سے اٹھنا ہائے ہائے تبرک میں جنتیں لے کر. مصرع پڑھ رہا ہوں وہاں تک آ گیا، وہاں تک آ گیا ہر بھی ندامتیں لے کر، جہاں رسول کھڑے تھے ضرورتیں لے کر. کیا بات، آپ کے کیا کہنے، آپ کے کیا کہنے، مل کے حیدری کیا کہنے. آپ وہاں تک آ گیا ہر بھی ندامتیں لے کر، جہاں رسول کھڑے تھے ضرورتیں. شاعری ایسی ہو کہ روح سرشار ہو جائے. شاعری انج دی نہ ہوئے بھی اگے اگے ذاکر ہوئے پیچھے پیچھے پولیس ہوئے. وہاں تک آ گیا ہر بھی ندامتیں لے کر، کہاں؟ جہاں رسول کھڑے تھے ضرور. لیجئے مصرع پڑھ رہا ہوں اور عمر منقبت گوئی کا نازک ترین شعر پڑھ رہا ہوں. میں نے غالب سے شاعری پڑھنا شروع نہیں کی، میں نے امیر خسرو سے باخدا شروع کی ہے. امیر خسرو، ولی دکنی، دکنی، کلی قطب شاہ، یہ لوگ غالب اور میر تقی میر سے بھی پہلے کے لوگ ہیں. امیر خسرو اردو کا پہلا شاعر تھا جو آج سے 700 سال پہلے تھا، جو ایک مصرع اردو میں کہتا تھا، دوسرا ہندی میں کہتا تھا، تیسرا فارسی میں کہتا تھا. لیکن میں مظلوم کے منبر کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، بسا اوقات کچھ مضامین پہ ایسے لاک لگتے ہیں کہ اس مضمون پہ پھر وہ لاک ہو جاتا ہے کہ اب اس سے بڑا شعر نہیں ہو سکتا. یہ شعر نہیں، یہ معجزہ ہے. میں آپ کو شعر سنا رہا ہوں. جہاں رسول کھڑے تھے ضرورتیں لے کر، تو مصرع پڑھ رہا ہوں جب آیتوں سے، جب آیتوں سے نہ ہو پائی شرح صبر حسین. سنیے گا شعر، مولا کا واسطہ سنیے گا شعر. جب آیتوں سے، جب آیات نہ بتا سکیں کہ حسین کے صبر کا معیار کیا ہے.
یہ پھیلا ہوا دامن دیکھیے گا اور اس میں صرف علی ولی اللہ پڑھنے والے اپنی مسکراہٹ ڈال دیں، میرا سامان آخرت ہو جائے گا. خدا گواہ میں اتنی ابتدا میں اتنے ٹوٹے ہوئے ماحول میں اتنا بڑا شعر پڑھنے کی غلطی تو نہیں کر رہا، لیکن کوئی تو ایک سمجھے گا. مصرع میں نے کیا آپ کے سامنے پڑھا تھا، یہ مجلسیں یہاں بیٹھو عقیدتیں لے کر، یہاں سے اٹھنا تبرک میں جنتیں لے کر، وہاں تک آ گیا حر بھی ندامتیں لے کر. ارے جہاں رسول کھڑے تھے ضرورتیں لے کر، میرے شیعہ سنی بھائیوں مصرع پڑھ رہا ہوں ضرورتیں لے کر، پھر جب آیتوں سے نہ ہو پائی شرح صبر حسین، پھر اٹھا تبسم اصغر وضاحتیں لے کر. کیا بات، جب آیتوں سے نہ ہو پائی شرح صبر حسین، اٹھا تبسم اصغر وضاحت. ایک کلام اور سنائیں آپ کو. سرکار مصرع پڑھ رہا ہوں کہ نیر جلال پوری صاحب فرماتے ہیں یہ معجزہ، پریشان تو نہیں ہوئے بیٹھے کدھر، بور نہیں ہونا، مہربانی کرنی نے یہ بسم اللہ میری گل سمجھ آوے تو تھوڑی جی ہوں ہاں ہیلو ہائے کر دے رہے میرے نام سیر اللہ دے بیا. مصرع یہ معجزہ سر مقتل دکھا دیا جائے. گھنٹہ بھی پڑھوں گا تو داد کے چکر میں لڑوں گا نہیں، لیکن عادل بادشاہ کا دربار ہے، اتنا عدل کیجئے گا کہ مجھے کرج نہ رہے کہ میں علی والوں کی بارگاہ سے خالی دامن جا رہا ہوں. یہ معجزہ آخر تک خیرات آئے تو لطف ہے، ورنہ مولا کا واسطہ میں پھر بھی راضی ہوں. یہ معجزہ سر مقتل دکھا دیا جائے، کیا گلے پہ تیغ ہو اور مسکرا دیا جائے. وہ وہاں سے آواز نہیں آئی، وہاں سے مسکراہٹ بھی نہیں آئی، اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ حیدری. یہ معجزہ سر مقتل دکھا دیا جائے. کتنا بڑا مصرع ہے جی، گلے پہ تیغ ہو. یہ معجزہ سر مقتل دکھا لیجیے. آپ کی ماشاءاللہ پہ قربان ہو کہ میں آپ کو شعر سنا رہا ہوں، ڈھیر سارے شعر ہیں لیکن یہ سنیے. یہ معجزہ سر حضور روز روز ذاکرین کو سنتے ہیں، علی عباس عسکری کو تو شمار ہی نہیں ہوتا، لیکن میں شعر پڑھ رہا ہوں، اللہ کرے میں سمجھا سکوں، میرے قد سے بڑا شعر ہے. یہ معجزہ سر مقتل دکھا دیا جائے، گلے پہ تیغ ہو اور مسکرا. وہ اللہ، وہ امام حسین علیہ السلام کا اللہ، وہ کائنات تخلیق کرنے والا اللہ، وہ اتنی بڑی ہستی جسے علی بھی سجدہ کر کے فخر محسوس کریں، وہ میرے مولا علی علیہ السلام کا اللہ، 87 جنگیں جیتنے والا علی، اسلام کی 87 وارز کا فائٹر، جس نے صرف 87 جنگیں لڑی نہیں ہیں بلکہ لڑ کے جیتی ہیں. باہر بندہ 10 بندے نو کٹ لوے نہ کلا ہو کے تے وہ کھلوندا نہیں وی دیاڑے. تینوں پتہ ہے میں اتنے 10 کٹے سن، میں کلا سا تے 10 آئے سن تے سوٹے بھی سن انہاں کول تے میں کلا سا تے میں پھر سارے بجا دیتے. 87 جنگیں جیت کے جس علی نے کچھ نہیں کہا، اس نے سجدے میں ضرب کھا کر کہا علی آج کامیاب ہو گیا. وہ کتنا بڑا ہوگا جسے یہ علی بھی سجدہ کر رہے ہیں. پریشان تو نہیں ہو رہے نہ گلنا، تو یہ بھی ولایت ہے، یہ بھی درس امیر المومنین ہے. وہ کتنا بڑا ہوگا جس کے خزانے میں کمی کوئی نہیں، جو 10 دنیا دیتا ہے اور 70 آخرت دیتا ہے. آخرت کا حساب تو آخرت میں، جو 10 دنیا دیتا ہے ایک کے بدلے. میرے محترم کیمرہ مین، مولا کا واسطہ مجھے وہ بندہ بتائیے جس کے چہرے پہ پریشانی ہے. میں شعر اتنا بڑا کیوں لے کے آیا؟ وہ اتنا بڑا خدا جسے یہ ہستیاں سجدہ کرتی ہیں. اب شعر سنیے. یہ معجزہ سر مقتل دکھا دیا جائے، مجھے آخر تک ہاتھ بلند چاہیے اگر میری بات ڈیزرو کرے. امام حسین کو سلام ہے، میرے لیے مسکراہٹ بھی کافی ہے، اگر دعا پہ آئیں تو داد اٹھ کے بھی بولیں تو پوری نہیں ہوتی، بات اتنی بڑی ہے. یہ معجزہ سر مقتل دکھا دیا جائے، گلے پہ تیغ ہو اور مسکرا دیا جائے. ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں، حسین
حسین سجدہ آخر میں ہو گئے مصروف، خدا کو فکر ہے بدلے میں کیا دیا جائے۔ میرے مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھیں جو مشکل بات پہ بلند ہو گئے ہیں۔ وہ جو پیچھے بیٹھ رہے ہیں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے نہ رہے حیدری۔ خدا کو فکر ہے بدلے میں کیا دیا۔ اس نے کہا تھا شاعری کار جنوں ہے، آپ کے بس کی بات نہیں۔ شہید محسن نقوی کا میں آپ کو ایک مصرع سناتا ہوں، آپ دیکھیے کہ کس حساب کا انہوں نے مصرع کہا ہے۔ الحمرہ ہال میں مشاعرہ ہو رہا تھا اور جون ایلیا، احمد فراز، پروین شاکر، زہرہ نگاہ، احمد ندیم قاسمی جیسا بندہ اس کی صدارت کر رہا تھا۔ امجد اسلام امجد جن کا غالباً ابھی ریسنٹلی انتقال ہوا، نظامت کر رہے تھے۔ اتنے بڑے بڑے لوگ پیچھے بیٹھے تھے اور شہید محسن نقوی کے چوتھے مصرعے پہ باخدا محفل لوٹ لی گئی۔ فرماتے ہیں ہوا کا لمس جب اپنے کواڑ کھولتا ہے تو دیر تک میرے گھر کا سکوت بولتا ہے۔ مصرع پڑھ رہے تھے، سنا ہے زلزلے آتے ہیں عرش پر محسن کہ بے گناہ لہو جب سنا پہ بولتا ہے۔ سامعین گرامی، 15 رجب مضمون تو آپ سبھی سے سن رہے ہیں، انشاءاللہ میں بھی مصائب کی نوکری اسی مضمون پہ کروں گا۔ رجب کا مہینہ، میں اب اپنی بات پہ آتا ہوں، اسی بات سے پھر میں بانیان کے حکم کی طرف جاتا ہوں کیونکہ آپ کا ماحول بن گیا۔ ابھی یہ 13 رجب کے جشن آپ لوگوں نے منائے۔ ایک ایسے بادشاہ کی آمد کا مہینہ جس کی ماں کے قدموں کی دھمک کو کعبے کی دیوار پہچانتی ہے۔ لیجیے، اگر اتنا خوش ہوئے ہیں تو جملہ اگلا قبول کیجیے۔ آپ کا فیصلہ ہی میرے لیے داد ہے۔ بھئی عظمت کی کس بلندی پر فائز ہوگی وہ ماں جو اپنے بیت الشرف سے خانہ خدا کی جانب ابھی چلی ہی تھیں کہ ان کے مقدس قدمین کی چاپ کو محسوس کر کے اللہ کے گھر کی دیواروں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب آگے ہمیں کیا کرنا ہے۔ آپ ذرا اپنے ہاتھ کھولیے گا، ذرا سے ہاتھ، میرا بھائی۔ اللہ کے گھر کی دیواروں نے اب آپس میں مشورہ کیا، مخدومہ آ رہی ہیں۔ یہ بھی بات کو سوچنے کا ایک زاویہ ہے نا۔ آپ باہر سے دیکھ رہے ہیں کہ دیوار گر گئی، لیکن اب کعبے کے اندر بھی تو دیکھیے کہ اندر کیا ماحول، آپس میں مشورہ ہوا۔ اور مجھے عزت حسین کی قسم اسلام کے دامن میں بڑی بڑی خوشیاں اور بڑی بڑی عیدیں ہیں، لیکن کوئی وکھرا مقام ہے 13 رجب کا۔ میری پوری مجلس بھول جائیے گا، لیکن خدا کا واسطہ یہ ایک جملہ نہ بھولیے گا، جہاں جہاں میرے بڑے، میرے جوان، میرے اہل سنت برادران تشریف فرمائے، میرے شیعہ بھائی بیٹھے ہیں، میں دونوں فیملیز کو ساتھ ملا کے یہ ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں، اتنی بڑی خوشی، ڈھیر بڑی خوشیاں ہیں، لیکن 13 رجب کا با خدا نہ کوئی مقابلہ ہے، نہ کوئی اس کے جیسا کسی کا مقام ہے۔ بھئی یہ 13 رجب اتنی بڑی آمد ہے کہ اس موقع پہ کعبے میں علی کو لینے کے لیے وہ نبی گئے جو کبھی قرآن لینے بھی نہیں گئے۔ یہ شعر میں نے پڑھے تھے صرف آپ کو اکٹھا کرنے کے لیے، اور ماشاءاللہ ماحول بہت اچھا ہو گیا۔ اب اس مضمون کو میں آگے چلا رہا ہوں۔ کیا یہ تھوڑا پروٹوکول ہے؟ بھائی علی کو لینے کے لیے وہ ہستی کعبے میں تشریف لے کر گئے ہیں جو قرآن لینے بھی۔ مجھے نہیں پتا میرے مجمع میں شیعہ برادران کتنے ہیں، اہل سنت برادران کتنے ہیں، میں ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں، ایک شیعہ، ایک اہل سنت بھائی یہ جملہ لے جائے فقط اپنی مسجد کے پیش امام کے پاس اور اس کے سر پہ قرآن۔ شاہ صاحب دعا فرمائیے گا، ایک جملہ ہے، آپ بڑے ہیں میرے، روز ذاکرین کو سنتے ہیں، یہ ایک جملہ قبول کیجئے، میں کہتا ہوں تھکن دور کر دے گا، جہاں یاد آئے گا وہاں حقیر کے حق میں آپ سید ہیں، دعا ضرور کریں گے، میرے حق میں دعا ضرور کریں گے۔ میں نے کہا ایک شیعہ، ایک اہل سنت بھائی صرف اپنی مسجد کے پیش امام کے سر پہ قرآن رکھ کر فقط اتنا کہے کہ لاہور سے بیلونگ کرنے والا ایک ذاکر ہے، اس کا نام علی عباس عسکری ہے، مولا علی علیہ السلام کی آمد کا ذکر کرتے ہوئے فقط ایک بات کہہ گیا تھا، یا ادھا جواب دے اس سوال دا، یا سم دسو کہ علی بادشاہ دا مقام کے وے نہیں سمجھ آئی مجھے، جو ہجرت کی ایک شب رسول کے بستر پر سو کر اللہ کی مرضیاں خرید لے، وہ 3 دن کعبے میں رہنے کا کیا لے۔
جس کی ایک رات نیند کی قیمت خدا کی رضائیں ہو، اس نے 3 دن کعبے میں قیام کیا. پوچھئے اس کی قیمت کیا بنتی ہے؟ یہ 13 رجب کا موقع مقدمین اپنے ہاتھوں سے لکھ گئے، مفسرین اپنے ہاتھوں سے درج کر گئے. 12 رجب کا دن غروب ہوا. آنا مجھے وہیں پہ ہی ہے، جناب سلیمان بن داؤد پر، جان بوجھ کے جو بانیان نے مجھے حکم کیا. لیکن پہلے میں آپ کو یہ کعبے کی دیوار کا شک سناتا ہوں، پھر میں آپ کو اسی دراڑ والے بادشاہ کا سورج پلٹانا سناتا ہوں، پھر میں آپ کو اسی بادشاہ کی فضیلت جناب سلیمان بن داؤد کے تخت میں سناتا ہوں. لیکن اب میں ڈائریکٹ شروع کروں گا تو وہ مضمون کی ترتیب نہیں بنے گی. چل میں وہیں پہ ہی رہا ہوں. 12 رجب کا دن ڈھلا، آفتاب عالم تاب اپنی مغربی گھاٹیوں میں غروب ہو. گل ہوں میری تواڈے نال جڑ جوان مقابلے تے چپ بیٹھے میرے سامنے. آفتاب عالم تاب اپنی مغربی گھاٹیوں میں غروب ہو رہا تھا. عروس شب اپنے حجرہ مغربی سے نکل کر فضائے عالم میں گلگشت کر رہی تھی. چاند اپنے ہنڈولے میں ہچکولے کھا رہا تھا. ستارے کائنات کی مانگ میں موتی بھر رہے تھے. کہکشاں اپنی پیشانی پہ افشاں چھڑک رہی تھی. شاہ صاحب جنت اس شان سے سجائی گئی کہ زعفران کی گھاس لگائی گئی. جناب عمران کے بیت الشرف سے ایک ماں چلتی چلتی خدا کے گھر کے سامنے آئی اور ایک جملہ کہہ کے خطیب ممبر سلونی کی ماں نے تاریخ رقم کر دی. عثمان نے ایسے ہاتھ کا عثمان نے ایسے ہاتھ کا اشارہ کر کے فرمایا میرے مالک اب گواہ رہنا، بلایا مجھے تو نے ہے کیونکہ تیرے گھر کو میرے بیٹے کی ضرورت ہے، ورنہ میرا علی تو جہاں جائے گا وہیں کعبہ بن جائے. اللہ اکبر. بھئی کیا کہنے، بھئی کیا کہنے، آپ کے کیا کہنے. مل کے نہ رہے حیدری. میرے مالک یہ تو علی ہے، یہ علی کا مطلب ہی بلند ہے، یہ جہاں جائے گا. میری مخدومہ، ہم آپ کے فرزند امیر المومنین کے چاہنے والے، ہم آپ کی بارگاہ ہم ایک عرضی کرتے ہیں. میری مخدومہ، آپ کلید بردار کعبہ کی زوجہ، آپ جناب عمران کا حرم ہے اور جناب عمران کے ہاتھ میں بیت اللہ کی چابی ہے. میری مخدومہ، آپ جانتی ہیں کہ دروازے کو تالا ہے. میری مخدومہ، گھر سے چابی اٹھائیے، تالا کھولیے، اندر دروازے سے تشریف لے جائیے. میری مخدومہ، آپ جان بوجھ کے دروازہ چھوڑ کے دیوار کے سامنے کیوں آئیں؟ فرمایا میرے بیٹے کے عاشقوں، میں تمہیں بتاتی ہوں. وجہ یہ ہے کہ میں جانتی ہوں جو آنے والا ہے وہ علم کے شہر کا در ہے. در کبھی در میں نہیں، در ہمیشہ دیوار میں لگتا ہے. خطیب ممبر سلونی کی ماں سے اچھا کلام کون کرے، جو اپنی آغوش میں علی جیسا بیٹا پالے. کیا مقام ہوگا اس ماں کا. جملے مکمل نہیں ہوئے تھے کہ علی بادشاہ کی والدہ گرامی کے احترام میں کعبے کی دیوار زمین سے لگ گئی. بی بی اندر تشریف لے گئے. علماء قم اور علماء لکھنؤ کی اس پہ بحث ہے اور علمی جنگ ہے اور چنگی بھلی تگڑی جنگ ہے. اور دنیا میں واحد علم کی جنگ ہوتی ہے جس کا نقصان نہیں ہوتا، جس کے فائدے ہوتے. ایک شرط ہے کہ بندہ علمی بحث پہ جب بات کرے پھر بندے کے پاس تسلیم کرنے والا دل لو، بندہ ضد پہ نہ آئے. میرے مولا علی علیہ السلام نے فرمایا تھا علم ایک ایسی چیز ہے، یہ چیز ایک ہے، کام دو کرتا ہے. مولا کیا فرمایا؟ یہ شریف کے پاس جائے گا تو شریف کی شرافت بڑھ جائے گی، یہ کمینہ حاصل کرے گا تو اس کی کمینگی بڑھ جائے گی. علم شریف کی شرافت اور کمینے کی کمینگی میں ایک ٹائم میں اضافہ کرتا ہے. دعا کرو شاءاللہ کدی کسی کمینے کو لدی حیثیت تو زیادہ علم نہ. سٹوپڈ ترین آدمی ہے وہ جو اپنے علم کے بہاف پہ لوگوں کو ہیچ کرنے کی کوشش کرتا.
ممبر پہ اعلان کرتا ہوں، اور آج پھر بغیر کسی جھاکے کے اعلان کر رہا ہوں، 10 بار بندے کو ان پڑھ ہونا قبول ہونا چاہیے، اس کو ادبی منافق نہیں ہونا چاہیے، اسے علمی منافق نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اسے علم ملا ہے تو کم از کم اس کے پاس تسلیم کرنے والا ذہن بھی، اس کے پاس اتنا بڑا تو کم سے کم کلیجہ ہو کہ وہ ضد نہ کرے، اگلے کے اوپینین کو عزت دے، اگلے کے نظریات کو عزت دے، بات آ رہی ہے تو پھر اسے تسلیم کرے۔ میرے مولا نے بات کی علم شریف کی شرافت اور کمینے کی کمینگی میں اضافہ کرتا ہے۔ امیر المومنین جیسا کریکٹر پھر کیسے آئے تاریخ میں؟ بیچ مجمع سے بندہ پریشان ہو کے اٹھا، اس نے کہا سرکار شاہ ایک کے کم دو کی میں کرتا ہے، کدی ایک میں آنش دو تلواریں میں آئین۔ علی فرماتے ہیں میں نے بتایا ہے تجھے، میں تسلی دیتا ہوں، سمپل سی بات ہے، کبھی تم نے بارش ہوتے دیکھی ہے؟ اس نے کہا سرکار بڑی بڑی دیکھی ہے۔ سرکار فرمایا کدی تو بادل وچوں پانی دے پھوئے، پانی کے قطرات زمین پر تم نے گرتے ہوئے دیکھے؟ اس نے کہا سرکار بڑی بار۔ سرکار فرماتے ہیں لیکن تو نے اس نظر سے جو نہیں دیکھے۔ فرمایا جب بادل پانی برساتا ہے وہ تو انصاف کرتا ہے، وہ نصف 50-50 کام کرتا ہے، وہ گلشن پہ بھی برساتا ہے اور گندگی پہ بھی برساتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں جب بارش ختم ہو جائے اور ہوا چلنے لگ جائے تو ظرف کا اندازہ خود کر لینا، گلشن میں جاؤ گے خوشبو میں اضافہ ہوگا، گندگی میں جاؤ گے بدبو میں اضافہ ہوگا۔ اب آپ کو سمجھ آیا؟ یہ بارش کے قطروں کی طرح ہی علم اترتا ہے، اچھے ظرف پہ اترے گا تو اچھا بڑھ جائے گا، کمینے ظرف پہ اترے گا تو کمینگی بڑھ جائے گی۔ بات میں کچھ اور کر رہا تھا لیکن آپ کی محبت میں بات چل کہیں اور گئی۔ علماء قم کہتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام کی والدہ کے سامنے کعبے کی دیوار ہٹ گئی۔ علماء لکھنؤ کا نظریہ مختلف ہے، وہ کہتے ہیں دیوار ہٹی نہیں، کعبے کی دیوار پھٹ گئی، شک ہو گئی، پھٹ گئی۔ اب میں نہ ان کی نفی کرتا ہوں نہ ان کی نفی کرتا ہوں، میں جس ٹائم تک کھلوتا میں ممبر کٹن دی پیٹ کے نہیں کوشش کیتی، میں کسے دے ہتھی نہیں پیا، میرا دل بڑا وے جے میں چاہنا انج ہر بندہ سمجھ جاوے، نہ ان کی نفی نہ ان کی نفی، دونوں فیملیز کو ساتھ ملاتے ہیں، جملہ ہی تبدیل کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دیوار ہٹ گئی، یہ کہتے ہیں دیوار پھٹ گئی۔ علی عباس عسکری دونوں کو ساتھ ملا کے جملے میں ایسے ترمیم کرتا ہے، کعبے کی دیوار بی بی کے سامنے کچھ ہٹ گئی، کچھ پھٹ گئی، کچھ۔ شاہ صاحب دعا فرمائیے گا میں جملہ سمجھا سکوں، دیوار کچھ ہٹ گئی، دیوار کچھ پھٹ گئی، آ رکھ میرے سر پہ قرآن، کعبے کی دیوار علی سمجھ کے ہٹ گئی، حیدر سمجھ کے پھٹ گئی۔ ہائے 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 ہائے، بھئی کیا کہنا، بھئی کیا کہنا۔ دیوار کو پتہ چلا اب علی آ رہا ہے تو وہ احتراماً ہٹ گئی۔ اسے پتہ چلا حیدر کا معنی ہوتا ہے چیر پھاڑ دے، اسے پتہ چلا حیدر آ رہا ہے، دیوار پھٹ۔ اب جو دیوار پھٹی تو میری مخدومہ اندر تشریف لے گئیں، بی بی اندر تشریف لے کر گئیں تو کعبے کی دیوار واپس جڑ گئی۔ سامعین گرامی، امام حسین علیہ السلام کے ایک نہایت عزت دار اور محترم ترین مدحت سرا کی آمد اور استقبال صلوات کی چھاؤں میں کیجیے۔ حضور آپ سب کی جانی پہچانی اور پسندیدہ ترین شخصیت قصائد کے حوالے سے، ویسے تو سارا سال ہی آپ لوگ سنتے ہیں لیکن معصوم کے جشنوں میں سر فہرست ناموں میں سے ایک نام جناب ذاکر اہل بیت ملک منتظر مہدی صاحب برسر ممبر تشریف لے آئے، ان سے بھی اجازت لے کر اور ایک باری وقت تواڈے کولوں بھی اجازت لے کے میں اپنی گل شروع پہ کرتا ہوں۔ بات کیا ہو رہی تھی جناب؟ دیوار کچھ ہٹ گئی، علی سمجھ کے ہٹ گئی، جب اسے پتہ چلا حیدر آ، تو ان 6 مصرے نہ سنا میں اس رات G62 بھی سید نہیں پڑھے، اسلام آباد کے مجمع میں بھی نہیں پڑھے، شہید محسن نقوی اللہ مقامہ نور اللہ مرکزہ تحت میں شعر پڑھنے والوں پہ تو احسان کر کے نا یہ راہ دکھا گئے جناب ناظم ممبر صاحب، ورنہ ممبر پہ ایسے تحت میں شاعری نہیں ہوتی تھی۔ میں آپ کو 6 مصرے سناتا ہوں شہید محسن نقوی کے، اور باخدا میں نے اس مضمون پہ اس سے بڑا شعر بھی نہیں دیکھا۔ پتہ نہیں آپ کیسے سنیں، آپ جیسے بھی سنیں میں آپ کو دعا کر کے جاؤں گا۔ فرماتے ہیں علی آئے تو ہوا کیا، آدم ہے خوش کہ اس کی دعا کو اثر ملا۔ بھائی جان نہیں جے بانا مولا دا واسطہ جے، میں بڑے دل نال پہ پڑھدا تے 2-2-4 والا زمانہ ہے، گل پسند آ رہی ہے تے میں دعا بھی کرو۔ آدم ہے خوش، فرنٹ تے بیٹھ کے میری گل کھا گئے ہو، آدم ہے خوش علی آئے ہیں،
آدم ہے خوش کہ اس کی دعا کو اثر ملا، عیسیٰ ہے مطمئن کہ کوئی چارہ گر ملا۔ آدم ہے خوش کہ اس کی دعا کو اثر ملا، عیسیٰ ہے مطمئن کہ کوئی چارہ گر ملا۔ شہید فرماتے ہیں علی آئے تو ہوا کیا؟ آدم ہے خوش کہ اس کی دعا کو اثر ملا، عیسیٰ ہے مطمئن کہ کوئی چارہ گر ملا۔ فرماتے ہیں ایوب کو بھی صبر کا شیریں ثمر ملا، یوسف کو اپنے حسن کا پیغام بر ملا۔ منتظر بھائی چھٹا مصرع بطور خاص علی شاہ جی، یوسف کو اپنے حسن کا پیغام بر ملا۔ پھر شہید فرماتے تھے یہاں علی آئے تو ہوا کیا؟ گم سم سی ہے فضا، کہیں محشر بپا نہ ہو، سہمے ہوئے ہیں بت کہ یہ بندہ خدا نہ ہو۔ بت اور خدا سلامت رکھیے گا۔ کیا کہنے آپ یا علی آپ کی کیا کہنے؟ سہمے ہوئے ہیں بت کہ یہ بندہ، یہ بت ہمارے ہی سہمے ہوئے ہیں بت۔ لیجئے 6 مصرعے اور سنیے۔ میرے آقا تشریف لے کے گئے نا خانہ کعبہ میں، ظاہراً 3 دن کے علی کو اٹھایا اور باہر آئے۔ بھیا سنیے گا بطور منتظر بھائی، بڑا اچھا انتخاب ہے آپ کے شاعری کے حوالے سے، سنیے آپ بھی اور آپ بھی۔ میرے بارے میں جو کہہ گیا یہ تو میں بھی نہیں جانتا، دعا کریں گے انشاءاللہ۔ 3 دن کے علی کو رسول اکرم کعبے سے باہر لے کر آئے تو قطارن قطار لوگ، مسلمانوں کے بھی، مشرکین مکہ کے بھی، عیسائیوں کے بھی، کرسچینٹی بھی، یہودی بھی، جوش بھی، سبھی کھڑے تھے وہاں پر، کیونکہ اسلام سے پہلے وہاں سب آ چکے تھے۔ اسلام کا تو چوتھا گھر تھا، مکہ کے اطراف میں پہلے جوش رہتے تھے، کرسچن رہتے تھے، ہندو رہتے تھے، مشرکین مکہ تو میجورٹی میں رہتے تھے۔ قطار لوگوں کی کھڑی ہے، لیکن حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ تک کے نبی بھی کھڑے ہیں۔ علی کو ہاتھوں پہ اٹھا کے نبی یا چھیڑنا نہیں سی یا چھڑے جے نہیں، علی کو ہاتھوں پہ اٹھا کے نبی باہر آئے تو ہوا کیا؟ مصرع پڑھوں، موسم تیرے ظہور کے سانسوں پہ رکھ لیے، نبیوں نے دل نکال کے ہاتھوں پہ رکھ لی۔ کیا بات ہے آپ کے کیا کہنے؟ موسم تیرے ظہور کے، بسم اللہ، موسم تیرے ظہور کے سانسوں پہ رکھ لیے، نبیوں نے دل نکال کے۔ تھوڑا جو اچھا بولو، پریشان نہ ہو وہ، آنکھو سبحان اللہ۔ موسم تیرے ظہور کے سانسوں پہ رکھ لیے، نبیوں نے دل نکال کے ہاتھوں پہ رکھ لیے۔ مصرع پڑھوں، پلکوں کے، ادھر دیکھیے گا، پلکوں کے سائبان بھی راہوں پہ رکھ لیے۔ پلکوں کے بھائی منتظر، میں کتنی واری سیرت دھننا، میں کتنی واری دا لطف لماتے گل دا سواد میں دا تازگی برقرار رہے، نبی علی علیہ السلام کو لے کر آ رہے ہیں۔ مصرع پڑھ رہا ہوں، پلکوں کے سائبان بھی ہائے ہائے راہوں پہ رکھ لیے، موسیٰ نے اپنے ہاتھ نگاہوں پہ رکھ لیے۔ بھائی منتظر میں ادھی کے سوزی ہوں گی، اللہ زندگی دراز کرے، اتنی خوش اسلوبی سے مجھے داد دے رہے ہیں۔ موسیٰ نے اپنے ہاتھ نگاہوں پہ آخر تک ہاتھ بلند ہو، میں مانگ رہا ہوں توڑے کو لو گل ایڈی وڈی ہے۔ موسیٰ مجھے نہیں آتا سر جی، میں نہیں توڑے ہتھی پمنا، میں اس ٹیبل نو نہیں تروڑنا، نہ میں انج ونجنا ہے تو نہ انج ونجنا ہے، میں یہی کھڑا ہوں آپ کو مولا کا واسطہ۔ یہ میرے بندوں ہاتھوں کی لاج رکھیے گا، میں بیچارہ تو بال بھی اپنے نہیں پھیر سکتا کہیں۔ موسیٰ نے اپنے ہاتھ نگاہوں پہ رکھ لیے، پھر بولا، ارے بولا وہی جلال ہے حیدر کے نور پہ، ارے اس کو تو میں نے پہلے بھی دیکھا ہے طور پہ۔ بولا وہی جلال ہے حیدر کے نور پہ، ارے اس کو تو میں نے پہلے بھی دیکھا ہے۔
مصرع کس کا ہے مجھے نہیں پتا، مصرع بہت 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 کمال ہے. کچھ شعر ایسے ہوتے ہیں جو معجزے کی حد کو چھونے لگتے ہیں. مصرع ہے لم یلد پر میرا ایمان ہے. لم یلد پر خدا کو نہ کسی نے پیدا کیا نہ اس نے کسی کو پیدا کیا. ایسا ہی ہے، وہ لا شریک ہے. اے ہن شعر سن کے تھوڑی جی ہائے ہائے کر دیا جی. لم یلد پر میرا ایمان ہے لیکن میرے رب تیرے گھر سے کسی بچے کی صدا آتی. میری مخدومہ اندر تشریف لے کر گئیں، دیوار واپس لگی، 3 دن قیام کیا، باہر آتے وقت بھی دیوار گری، پھر دیوار واپس لگی. اب دیوار تو واپس لگ گئی لیکن بیچ میں ایک لکیر آ گئی، ایک دراڑ آ گئی، ایک نشان آ گیا. اور نشان بھی عام نہیں، وہ نشان آج تک دنیا کو میرے مولا کی آمد کا پتہ دیتا ہے. دنیا جہان کے خزانے خرچ کیے گئے فقط ایک لکیر مٹانے کے لیے، اور وہ ایک لکیر دنیا جہان کے ایکسپیریمنٹس کیے گئے، بڑے سے بڑے انجینئرز منگوائے گئے، بڑے سے بڑے خزانے خرچ کیے گئے. ناظم ممبر صاحب، لیکن نشان نہیں مٹا. لکیر جس بادشاہ نے انگشت سبابہ سے خیبر اڑایا تھا اور جس نے انگشت شہادت سے ڈوبتا ہوا سورج پلٹایا تھا، اس بادشاہ کی آمد کا پتہ دینے والی ایک لکیر نہیں مٹی. سمجھ نہیں آتی دنیا جہان کے خزانے خرچ کر کے عقل کے اندھو تم جس علی کی ایک لکیر نہیں مٹا سکے اس کی پوری غدیر کیسے مٹا. سلامت رہے جی. لکیر نہیں مٹ سکی، مقابیہ اس کی پوری غدیر کیسے مٹاؤ گے. آخری بات ہے جناب یہ میری گفتگو کی، کیونکہ ہوں میرے ڈرائیور صاحب آپ کالے پاؤں میں، غدیر کیسے مٹاؤ گے. علامہ نسیم عباس رضوی صاحب کی آخری بات کر رہا ہوں اور ممبر چھوڑ رہا ہوں. فرماتے ہیں میرے پاس 1960-65 کی اخبار کا آج بھی ایک خامہ موجود ہے جس کی مین ہیڈ لائن ہی یہی ہے کہ ان حکمرانوں نے جرمنی سے بڑے بڑے انجینئرز بلوائے، کرو کی صورت میں، گروپ کی صورت میں وہ آئے، انہیں دراڑے کعبہ دکھائی گئی. انداز بیاں سیف انداز بیاں رنگ بدل دیتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی بات نہیں. جملہ سنیے، جتنا مال پیسے خزانے دولت چاہیے درہم و دینار لو، اللہ کے نام پہ کسی طریقے یہ لکیر مٹا دو، یہ لکیر دنیا کو علی کے متعلق سوال کرنے پہ مجبور کرتی. اب اس نے اسے مکمل طور پہ اسٹڈی کیا، اس کا معائنہ کیا، اس نے وہ لکیر دیکھی. اب وہ واپس اپنے کرو کے پاس واپس گیا، کچھ کیمیکلز لایا تھا، اس کو انہوں نے آپس میں مکس کیا. جملے میرے نہیں، جملے علامہ نسیم عباس رضوی صاحب کے ہیں، خدا انہیں سلامت رکھے، با خدا وہ بڑے لوگ تھے، خدا کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے. فرماتے ہیں جب وہ واپس گیا تو اس نے وہ لکیر دیکھ کر اپنے سارے گروپ کے ساتھ مشورہ کیا اور کیمیکلز کو مکس کر کے ایک دھات تیار کی گئی اور اسے انہوں نے ایکسپیریمنٹ کے طور پہ کہیں آگے استعمال کیا اور ان کا وہ تجربہ بھی کامیاب ہو گیا. جب وہ توجہ یہی رکھیے گا، بات میرے فضائل کی آخری ہے، جب وہ تجربہ ان کا کامیاب ہوا تو وہ جو مکسچر تھا، وہ جو مربع تھا، اسے اس نے لیا. پنجابی کا جملہ ہے، اس آ کے دراڑے کعبہ تے تھپ چھوڑیا، لم چھوڑیا. پنجابی ساڑی چادن، معذرت چاہتا ہوں اردو میں میرے پاس اس کا لفظ نہیں تھا، اس وجہ سے میں نے یہ لفظ استعمال کیا. اس تھپ چھوڑیا جناب پورا خانہ کعبہ کی دیوار پہ جہاں لکیر تھی. اوپر سے اس نے مشینوں سے پلستر کروا دیا. پلستر کروانے کی دیر تھی. نسیم رضوی صاحب فرماتے ہیں 1965 کی اخبار جو تھی اس کی ہیڈ لائن ہی یہی تھی کہ کعبے کی دراڑ جو تھی، لکیر جو تھی رکن یمانی والی، جو تقریباً 1350 سال پونے 1400 سال سے نہیں مٹی تھی، بالآخر وہ مٹ گئی. بالآخر نشان ختم ہو گیا، بالآخر لکیر چھپ گئی. لکیر وہ جو دنیا کو میرے مولا کی آمد کا پتہ دیتی ہے. یا آپ لوگ ذہنی طور پہ مجلس میں حاضر نہیں ہوں گے، یا شاید میں بیچارہ سمجھانے میں ناکام رہ گیا، خدا دی قسم تیجی گل ہی کوئی نہیں. لیکن جھولیاں جو وسعت دیو، ذرا جھولیاں پھیلاؤ تے آسمان اپنی جھولیاں چلان دے ویکھو تے میں جا رہے ہاں. وہ لکیر مٹ گئی. لکیر مٹی تو اس سب سے بڑے انجینئر نے کعبے کی دیوار کو پشت کی اور ان ذمہ داروں کی طرف اپنا رخ کیا اور ان کی طرف دیکھ کے ایک تنزیہ مسکراہٹ پیش کر کے کہتا ہے بس یہ اتنا سا کام تھا جس کے لیے مجھے اتنا دور بلایا؟ ارے تمہارا یہ کام تو میں نے منٹوں میں حل کر دیا، بلکہ میں وہاں بیٹھے بیٹھے بھی حل کر دیتا. کوئی اور کام ہے تو بتاؤ. یہ تو ہو گیا.
وہ ان پہ طنز میں ہنس رہا تھا شاہ صاحب کہ پیچھے سے تاریخ کہتی ہے ان سعودی حکمرانوں نے کانپتے ہوئے ہاتھ باندھ کے کہا بھائی ایک بار پیچھے مڑ کے تو دیکھ، تو ہم پہ ہنس رہا ہے، دیوار تجھ پہ ہنس رہی ہے۔ راضی رہی، تو ہم پہ ہنس رہا ہے۔ دنیا اگر اس فضیلت کو سمجھ لیتی تو پھر بھائی کو کفن مل جاتا اور بہن کو چادر مل جاتا۔ نوکری جس کے در کی صلح ماں کرے، جس کی ادنا رعایا میں انشاءاللہ میں حاضر ہوا، آپ کو تفصیل سے یہ مضمون سنائیں گے۔ تخت بلقیس ملک سلیمان میں پہنچ چکا تھا اور جناب بلقیس کی جناب سلیمان سے شادی اور ہیکل سلیمانی کی تعمیر، اور خیر وہ لمبا قصہ ہے، انشاءاللہ تفصیل سے آپ کو اس میں سلام کریں گے۔ نوکری جس کے در کی صلح ماں کرے، جس کی ادنا رعایا میں الیاس ہو، ایسے آقا کو کہتے ہیں شبیر ہم، جس کے خدمت گزاروں میں عباس ہو۔ بابا حسنین اکبر کا ایک شعر ہے، اس کا مصرع ثانی مجھے یاد ہے، مصرع اولا میرے ذہن میں نہیں ہے۔ اس کا بیک گراؤنڈ کچھ ایسا کر کے تھا کہ اہل شام نے ہر قسم کا ظلم آزمایا، لیکن وہ حد صبر سکینہ نہ پا سکے۔ بازار شام لاکھ بار پڑھتے ہیں، لیکن وہ حد صبر سکینہ۔ ہم نے کسی زمانے میں ایک چند مصرے کہے تھے، لکیریں کھینچی تھیں، لکھنا تو ہمیں نہیں آتا۔ مصرع تھا خود اپنی ذات کا صدقہ دہر کو بانٹ دیا، علی کے لال نے جنگل میں گھر کو بانٹ دیا۔ سنا جو شام ہے مشکل بلا کے دشت سے بھی، بہن نے بھائی سے کہہ کے سفر کو بانٹ دیا۔ منتظر بھائی شعر سنیے، سید شعر سنیے بھیا، میرے قد سے بڑا شعر ہے لیکن ان کے خزانے میں کمی کوئی نہیں کہ انہوں نے مجھ جیسے حقیر کے دامن میں یہ بات ڈال دی۔ بہن نے بھائی سے کہہ کے سفر کو بانٹ دیا، مصرع پڑھوں کبھی وہ دیکھیں صغیر اور کبھی علی اکبر، سنا کی نوک پہ شہنے نظر کو بانٹ دیا۔ بچانے آئی یہ بابا صدا جوان نے دی، لئی نے مار کے برچھی جگر کو بانٹ دی۔ سامعین گرامی، شام کا بازار بالکل فقط ایک روایت پڑھنی ہے، پڑھنا بھی مجھے کچھ اور تھا، لیکن علامہ علی ناصر الحسینی صاحب اتنی خوش اسلوبی سے جناب سیدت الشام کے حوالے سے مصائب بیان کر رہے تھے، جہاں سے انہوں نے اس کا اختتام کیا ہے نا، میں وہیں سے آپ کو بات شروع کر کے دے رہا ہوں۔ اور یقین رکھیے گا یہ آج کا دن کوئی چھوٹا موٹا دن نہیں ہے۔ با خدا با خدا با خدا سید سجاد، امام وقت، حجت خدا، امام زمانہ ہے مولا سجاد علیہ السلام۔ خطبہ امام سجاد نے بھی دیا ہے شام کے دربار میں، لیکن 1400 سال سے خطبہ علی کی بیٹی کا گونج رہا ہے۔ جو زمانے کے امام کو موڑ موڑ پہ رائے دینا، اسے زینب عالیہ کے بچتی نہیں تھی۔ با خدا کربلا بھی نہیں بچتی تھی اگر علی کی بیٹی نہ ہوتی۔ شام تو اتنا مشکل مقام تھا۔ یزید ملعون، زبان حال کا جملہ سنیے، میں ممبر چھوڑوں، اس ملعون پہ اللہ لعنت کرے۔ سامعین گرامی یقین جانیے، مظلوم کے ممبر پہ ہاتھ ہے، 1 منٹ کے بعد میں ممبر پہ نہیں ہوں، میں فقط آپ کے آنسو کے لالچ میں پڑھ رہا ہوں۔ مولا زندگی چھین لے جس دن ٹارگٹ رکھ کے پڑھا ہو کہ آپ ایسے روئیں گے یا اتنی داد دیں گے، ایک آنسو میرے دامن میں ڈالیے، میں اپنے بڑے بھائی کے حوالے ممبر کر رہا ہوں۔ یزید نے اعلان کیا، ناوے صابر شاہ اور خدا درجات بلند فرماوے پڑھ دیان، یزید ملعون آکھیا میرا دل چاہتا ہے میں بھی قیدیاں دا تماشا ویکھاں، میں بار بازار وچ لے چلو۔ اے اج دے دن دی مناسبت نال اے آکھ کے نا یزید ملعون نے اپنی کرسی لوائیے بازار شام دے وچ، بازار دے اس کونے تے یزید آ کے بیٹھا، میں نے ویکھیا جے ود پہ تو ہائے ضرور نکل سی، اس کونے تے یزید بیٹھا تے بازار دے اس کونے تو زینب عالیہ پہلا قدم رکھے۔
اور ظلم دی انتہا ویکھو سامعین گرامی، تاریخ ادیے میری مخدومہ قدم رکھیا تے پتھراں دی بارش شروع ہو گئی. سجاد شام شام کر کے روتے تھے تو ابن منذر نے پوچھا سرکار ہر وقت شام، ہر وقت شام؟ سرکار کربلا میں شہادتیں ہوئی ہیں اور آپ کو ہمیشہ شام کہہ کے روتے ہوئے؟ سرکار ایسا بھی کیا ہوا؟ فرمایا ایک دن میں کتنی اذانیں ہوتی ہیں؟ اس نے کہا مولا 3. کتنے وقت کی نمازیں ہیں؟ کتنی نمازیں ہیں؟ 5. فرمایا وقت کتنے ہیں؟ مولا 3. سرکار فرماتے ہیں بازار شام کے باہر شام کا بازار سجنے کے انتظار میں میری پھپھیوں نے کھڑے کھڑے 17 اذانیں سنائی. ابھی آپ کی بلا سے سن رہے تھے نا، اتنی سلیس اور مرصع اور مرقع پن میں کہ زینب عالیہ نے اپنے والد گرامی سے بھی گفتگو کرنی ہوتی تھی تو سخی حسین کا سہارا لے. بات ہی تب تک نہیں کرتی تھیں بھائی حسین کے بہانے جو بی بی اپنے باپ سے ہم کلام. تاریخ کہتی ہے میری مخدومہ نے آنکھیں نہیں کھولیں. جناب سیدہ بالآخر رو پڑیں کہ یا علی یہ حسن و حسین کے بعد مانگی ہوئی بیٹی ہے، یہ اپنی آنکھیں کیوں نہیں کھولتی؟ امیر المومنین خطیب منبر سلونی نے اپنی بیٹی کو ہاتھوں پہ لے کر کہا زینب میں علی بولا، لیکن آنکھیں نہیں کھلیں. سنیے گا شہادت کے دن، میں نے کبھی تفصیل سے اتنا مصائب نہیں پڑھا لیکن ایک جملہ سن لیجئے، زندگی کا کیا پتا. آنکھیں نہیں کھلیں. امام حسن علیہ السلام آئے، بی بی نے آنکھیں نہیں کھولی، لیکن جب حسین نے بے کس پناہ گھر کے اندر تشریف لائے تو دیکھا گھر ماتم کنا تھا. ماں کے سامنے ہاتھ باندھے، آپ سب رو کیوں رہے ہیں؟ بی بی نے نواب کربلا کو جھولی میں بٹھا کے کہا تمہاری بہن دنیا میں تشریف لائی ہیں، اتنا وقت گزر گیا آنکھیں نہیں کھول رہی. کون ہے بھائی منتظر؟ وہ بندہ جو شہادت کے دن ہائے تک کی بھی تکلیف نہیں کر سکتا. مدینے کی زمین میں زلزلہ آیا، جب ماں نے کہا نا بیٹا حسین تمہاری بہن آنکھیں نہیں کھول رہی، اس وقت غریب نے ہاتھ باندھ کے کہا آپ امیروں کو کیا پتا غریبوں سے بات کیسے کرتے ہیں. غریبوں کے لہجے اور ہوتے ہیں، امیروں کے لہجے اور ہوتے ہیں. میری بہن میرے ہاتھوں پہ دیں. بہن کو ہاتھوں پہ لے کر میرے امام خلوت میں تشریف لے گئے. زینب میں کربلا کا غریب ہوں، اپنی غربت کا واسطہ دیتا ہوں، اب آنکھیں کھول. تاریخ کہتی ہے جب غربت کا واسطہ دیا آنکھیں کھلیں، اشک جاری ہوئے. مظہر العجائب بادشاہ کی مظہر العجائب بیٹی نے کہا حسین میں نے تیرے کہنے پہ آنکھیں کھولی ہیں، لیکن یاد رکھنا یہ ہے بہن کا ادھار. آج تم نے کہا تو میں نے آنکھیں کھول دیں، کل زینب کبھی ادھار واپس مانگے پھر آنکھیں بند نہیں کرنی. اب جو بندہ ہائے نہیں کر سکتا وہ کم از کم سر نیچے کر لے. میں جملوں کے استقبال میں اتنا کہتا ہوں کہ ہائے تو کیجئے، ورنہ احتراماً سر نیچے کر لینا. جملے قیامت آمیز ہیں. مقدمین پڑھتے تھے تمام عمر حسین مظلوم کو یہ انتظار رہا کب میری بہن مجھ سے میرا ادھار واپس مانگے، لیکن ادھار واپس نہیں مانگا. اسی موقع پر آ گیا جہاں سے میں نے مصائب کی ابتدا کی تھی اور آپ کی محبت میں یہ جملہ پڑھ رہا ہوں. ادھار واپس مانگا کب؟ علی کی بیٹی نے بازار شام میں پہلا قدم رکھا، پتھروں کی بارش شروع ہوئی. اس وقت نوکے سنا پہ دیکھا تو ایک سر تھا جس کی آنکھیں بند تھیں. رو کر فرمایا حسین اب آنکھیں کھول، مجھے بازار میں چلتا. فرمایا حسین اب مجھے بازار میں چلتا دیکھ. سامعین گرامی علی کی بیٹی نے پہلا قدم رکھا. تاریخ کہتی ہے قدم رکھتی گئیں تو بارش شروع ہو گئی. جس کے ہاتھ میں پتھر ہے وہ پتھر مار رہا ہے، جس کے ہاتھ میں آگ ہے وہ آگ مار رہا ہے. چند لمحے گزرے کہ بازار کا اس کونا جہاں یزید ملعون بیٹھا ہے، یزید علیہ السلام جہاں بیٹھا ہے ملعون، خدا لعنت کرے، خدا کا رسول لعنت فرمائے. اب جو رش بڑھا، سلطان و ذاکرین باب صابر شوری خدا درجات بلند فرمائے، با خدا کچھ میرے مولا دیکھتے ہیں، ہر انسان کو کچھ نہ کچھ ایسی تخلیق وہ دے دیتے ہیں جو اس کی پہچان بنتی ہے. بابر فرمائے جس ویلے ڈھیر رش ودھیا تے یزید سپاہیاں اکٹھا کر کیا. یہ وہ کونا نہیں جہاں علی کی بیٹی کا استقبال ہو رہا ہے، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن رش ودھیا تے اس بلا کے آکھیا ہن بھیڑ ودھدی پئی ہے، ہن رش ودھدا پئی ہے، ہن میرا دل گھبریندا پئی ہے.
ہوں مین واپس دربار چ لے چلو. میں نہیں آدھا اٹھ کے ماتم کر, میں نہیں آدھا سر تے ماتم کر, میں کچھ نہیں آدھا. میں آدھا میرا سوال ہے تیرے سامنے, یہ جواب دے. با خدا جے میں گل تیرے دل چ رکھ گئی ہوں تے رات بستر تے بھی تڑپن واسطے ہکے جملہ کافی ہے. یزید آکھیا رش وددا ہے, میرا دل گھبریندا ہے, میں واپس دربار چ لے چلو. او تا دربار چ ٹر پیا, سر تے رکھ قرآن تے میں جواب دے. اوے جس رش چ شرابی دا دل گھبرا گیا, اللہ جانے اس رش نو زینب عبور کیویں کیتا. او جڑی موڑ موڑ تے آدھی آئیو میں غازی دی بہنا, او میں نے اس موڑ تے چادر دے چھوڑو, میں اگلے موڑ تے واپس. علی بادشاہ کی دکھی بیٹیاں, آپ کا گریہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں.